بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد سلیم عباس۔ ناظرین، آج ایک خاص ٹاپک کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ٹاپک ہے جی، ایک قوم کی حیثیت سے ملکی ترقی میں ہمارا کردار۔ ہم کس طریقے سے اپنے ملک و قوم کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک پاکستانی، ایک عام پرسن، ایک عام سا آدمی، وہ اپنے ملک کی ترقی کے اندر کس طریقے سے کردار ادا کر رہا ہے، اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ اور یہ جو کردار ہے یہ بہت حد تک پازیٹیو نہیں ہے، بلکہ جب میں آپ کو یہ ویڈیو آپ میری دیکھ لیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہوں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایز اے قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں، یا ہمیں کس طریقے سے محنت کرنی چاہیے کہ تاکہ ہم لوگ بھی ترقی کریں اور ہمارا ملک، پیارا ملک پاکستان بھی ترقی کرے۔ میں آپ کو، کیونکہ میرا جو پروفیشن ہے وہ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو مجھے بچوں کے بارے میں کافی نالج ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں، چھوٹے بچوں کا بھی اور بڑے بچوں کا بھی۔ تو میں آپ کو سٹارٹ سے ایک بچے کی لائف جرنی جون سی ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچے کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ لے جی، 4 سال کا بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہاں پہ ریگولیرٹی کی بات کروں گا کیونکہ قومیں ہمیشہ ریگولیرٹی سے ہی بنتی ہیں۔ تو جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو ایک ماہ کے اندر اسے 4 چھٹیاں ہوتی ہیں سنڈے کی، یعنی کہ ایک مہینے کے اندر 4 اتوار آ جاتے ہیں، بعض اوقات 5 بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر اس کا 1 سال ہم لیتے ہیں تو یہ تقریباً 48 دن بنتے ہیں۔ 1 سال کے اندر 48 چھٹیاں ایک بچہ یہ نارملی کرتا ہے، یہ بچے بھی کرتے ہیں اور بڑے بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عید کی کچھ چھٹیاں آ جاتی ہیں، 5 چھٹیاں آپ چھوٹی عید کی کر لیں، 5 چھٹیاں آپ بڑی عید کی کر لیں۔ اس کے بعد سمر ویکیشنز آ جاتی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، اور وہ تقریباً 2.5 سے 3 ماہ کی ہوتی ہیں۔ آپ اسے بھی 75 کاؤنٹ کر لیں، 2.5 ماہ کی۔ اس کے بعد ونٹر ویکیشنز آ جاتی ہیں، سردیوں کی چھٹیاں، اور یہ تقریباً 15 کے قریب ہو جاتی ہے، 15 کے قریب۔ اس کے بعد کچھ بچے ایسے ہیں جو پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، تو اکثر پرائیویٹ اسکول جن کا کچھ سٹینڈرڈ تھوڑا اچھا ہوتا ہے وہ سیچرڈے بھی آف کرتے ہیں، ہفتے کی بھی چھٹی ہوتی ہے۔ تو اگر 1 سال کے اندر سیچرڈے ہفتے کے دن نکالے جائیں تو وہ بھی تقریباً 48 بنتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ انسان ہے، کبھی خوشی بھی آ جاتی ہے، غمی بھی آ جاتی ہے، کبھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، تو پورے سال میں بڑی احتیاط کے ساتھ اگر کوئی بہت ریگولر بچہ ہے تو 10 چھٹیاں کر ہی لیتا ہے۔ کبھی بخار ہو گیا، کبھی پیرنٹس اس کے شادی پہ چلے گئے، آؤٹ آف سٹی چلے گئے، تو 10 چھٹیاں یہ اس میں آپ ڈال لیں۔ اس کے بعد ہے جی، اس کے علاوہ بھی کچھ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، جس طرح سموگ آ گیا، آپ کا جو ہے کیا اس کا نام ہے، کوئی عرس آ گیا، علاقائی چھٹیاں، تو یہ بھی قریباً آپ کہہ لیں اس میں ابھی میں نے وہ قائد اعظم ڈے، علامہ اقبال ڈے، 1 مئی، یہ چھٹیاں انکلوڈ نہیں کی ہیں۔ تو ان کو بھی اگر ہم کر لیتے ہیں تو 10 چھٹیاں تقریباً یہ بن جاتی ہیں۔ اب ناظرین، ایک بچہ وہ پی جی کلاس سے اسکول میں جاتا ہے، وہ نرسری پڑھتا ہے، وہ پریپ کلاس میں کو کلیئر کرتا ہے، اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کلاس تک جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس چیز کو غور کریں تو وہ تقریباً میٹرک تک 13 سال کی پریکٹس کرتا ہے اسکول میں۔ اس کے بعد آپ انٹرمیڈیٹ کے 2 سال ڈال لیں اور بیچلر کے بھی 2 اگر آپ ڈال لیں تو 4 سال، وہ تقریباً 17 سال ایک بچہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اندر اپنی پریکٹس کرتا ہے۔ اب جو میں آپ کو بات کہنے جا رہا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو چھٹیاں گنوائی ہیں یہ تقریباً ایگزیکٹلی 216 چھٹیاں بن رہی ہیں۔ کتنی چھٹیاں بن رہی ہیں جی؟ 216 چھٹیاں بن رہی ہیں، اور ہمارے 1 سال کے اندر دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365۔ کتنے ہوتے ہیں جی؟ 365 دن ہوتے ہیں، جس میں سے 216 دن بچہ اپنے ادارے کے اندر نہیں جاتا ہے۔
اور باقی دن کتنے رہ جاتے ہیں؟ 149 دن، یعنی کہ 150 دن۔ ایک ایسا بچہ جو 150 دن اسکول جا رہا ہے یا 150 دن اسکول جا رہا ہے اور 216 دن اسکول نہیں جا رہا ہے، ہر سال کی اس کی روٹین ہے، پی جی میں بھی اس کی روٹین یہی ہے، نرسری میں بھی، پریپ میں بھی، 1 2 3 4 5 6 7، اس کا 17 سال کی اتنی بڑی عادت بن جاتی ہے کہ اس نے 17 سالوں کی ایک پختہ روٹین ہوتی ہے جو اس کی بیس ہوتی ہے، اس کے اندر ہم اس کی خون کے اندر یہ چیزیں شامل کر دیتے ہیں کہ اس نے 365 دنوں میں سے 216 دن کام نہیں کرنا اور 150 دن کام کرنا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، جب وہ بچہ جاب پہ جائے گا وہ دل لگا کے کام کر سکے گا؟ وہ کبھی بھی کام نہیں کر سکے گا۔ اس کے خون کے اندر شامل ہو چکا ہے کہ اس نے 216 دن ریسٹ کرنی ہے یا پراپر طریقے سے کام نہیں کرنا ہے اور 150 دن کام کرنا ہے۔ تو جس کو 17 سال کی بیسک تربیت، بنیادی تربیت جو ہم سٹارٹ پہ دیتے ہیں بچے کی، جس میں عادات ڈیولپ ہوتی ہیں، اس میں یہ بتا دیا کہ 216 دن کام نہیں کرنا اور یہ صرف 150 دن کام کرنا ہے، تو وہ بچہ اپنے ملک کی ترقی کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کرے گا؟ ناظرین، ایز اے رزلٹ وہ نکھٹو پیدا ہوگا، وہ جان چھڑانے والا پیدا ہوگا، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے والا پیدا ہوگا۔ آج میں 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں، یقین مانے بڑا افسوس ہوتا ہے، جان چھڑاتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اور ان کا کوئی پرپز نہیں ہے۔ جب ایک بچے کو آپ نے محنت کرنے کی عادت ہی نہیں ڈالی ہے، وہ کیسے محنتی بنے گا؟ وہ تو کام چور ہوگا، کیونکہ 216 دن تو وہ کام کرتا نہیں ہے، 150 دن وہ کام کرتا ہے۔ تو ناظرین، ریگولیرٹی جون سی ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے، وہ ملکوں کی ترقی کے اندر اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ چائنا کی اگزامپل لیں، آپ چائنا میں جا کے ان کی ایک سٹی ہے، وہ پوری بزنس سٹی ہے، اس پہ انڈسٹری ہی انڈسٹری ہے، وہاں پہ کبھی وزٹ کریں، اگر آپ وزٹ نہیں کر سکتے ہیں تو نیٹ پہ اس کے سرچ کریں۔ تو چائنا کے آگے نکل جانے کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ ریگولر ہیں، اور ہمارے تعلیمی ادارے کیا پروڈکٹ کر رہے ہیں؟ نکھٹو، کام چور، محنت سے بھاگنے والی پروڈکشن ہم جب پیدا کر رہے ہیں، جب اس بچے کو 17 سال کی ہم عادت یہ ڈالیں گے کہ 216 دن کام نہیں کرنا ہے اور 150 دن کام کرنا ہے، تو وہ بڑا ہو کے کتنی ترقی کرے گا؟ وہ تو اس کے خون میں شامل ہو، جب تک وہ چھٹی نہیں کرے گا اسے سکون محسوس نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا عالمی ہے، ہم اپنے ملک کی ترقی کے اندر رتی برابر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ایک نالائق قوم پروڈیوس کر رہے ہیں جو آگے کی طرف نہیں جا پا رہی ہیں۔ تو والدین اس چیز کو سمجھیں، یہ بہت بڑی کمپین ہے، اس کمپین کو چلانے میں میرا ساتھ دیں، لوگوں تک یہ چیزیں شیئر کریں اور بچوں کو ریگولر کریں۔ کتنا بڑا عالمیہ ہے، 365 دنوں میں 216 دن بچہ اسکول نہیں جاتا ہے اور 150 دن اسکول جاتا ہے، اور 17 سال تک ہم اس کی عادت ڈیولپ کرتے ہیں، تو وہ بڑا ہو کے اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا ہے، وہ بڑا ہو کے کرپشن کے معنی میں آئے گا، وہ کام چوری کے معنوں میں آئے گا، وہ ایک نکھٹو کے طور پہ آئے گا۔ تو نہ ہمارے بچے ترقی کریں گے اور نہ یہ پیارا پاکستان ترقی کرے گا۔ ہوپ فلی کہ آپ کو یہ چیز بہت سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔